بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ذی الحجہ کے یہ ایام بڑے ہی برکتوں والے ہیں، جن کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور 10 ذو الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذو الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ان میں 10 ذو الحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 758، جس میں یہ آپ نے سنا کہ ان دنوں کی کتنی فضیلت ہے اور ان راتوں کی کتنی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت ہے۔ جو شخص ان دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بڑا محبوب ہوتا ہے۔ دوسرے 10 ذی الحجہ میں بال اور ناخن کاٹنے سے اجتناب کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ، جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور ہوں، قربانی کا ارادہ ہوں، فَإِذَا أُحِلَّ ہلال ذی الحجہ، جب ذو الحجہ کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائیں، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، تو وہ قربانی کرنے تک اپنے جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ صحیح مسلم شریف 1977 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ تو قربانی کا ارادہ ہو تو مستحب ہے چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں، اور جو قربانی نہ کر سکیں وہ بھی ان 10 میں، یعنی ان 10 دنوں کے اندر وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ قربانی کا کتنا ثواب ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہیں۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوف کے یعنی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک مروی ہے، فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یکسب عبد مال من حرام فینفق منہ فیبارک لہ فیہ، جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے خرچ کریں تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو بندہ حرام مال کماتا ہے اور اس میں سے پھر وہ خرچ کرتا ہے تو اس حرام مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نہیں رکھتا۔ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ،
اور اسے قبول صدقہ کرے تو مقبول نہیں ہے، اگر اس حرام مال کو صدقہ کرے تو وہ مقبول نہیں۔ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، اور ترکہ چھوڑیں تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 3672۔ تو حرام مال کی تین حالتیں ہیں اور تینوں خرابیاں اور خسارہ جو ہے وہ آپ نے سنا، لہذا قربانی اور دیگر عبادات کے لیے مال کا حلال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ حرام مال کے کمائی سے اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طرح حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دیگر غرباء کی خدمت کرتا ہے اور ساتھ وہ حرام کا مال بھی کماتا ہے، مثلا سود بھی کرتا ہے، رشوت وغیرہ بھی کرتا ہے، تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام مال کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ لہذا قربانی کے لیے بھی کوشش کریں کہ حلال مال ہی ہوں، حرام مال کی اس کے اندر آمیزش بالکل بھی نہ ہو۔ افضل قربانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 7561۔ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فرما ہو، یعنی قربانی تو کرنی ہی ہے، تو انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے جو قربانی کرنی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ قیمت بھی کوشش کرے زیادہ ہوں اور قربانی بھی کوشش کرے زیادہ موٹی تازی ہوں اور خوبصورت جو ہے وہ قربانی ہوں۔ 4 جانوروں کی قربانی ناجائز ہیں، 4 جانوروں کی شریعت کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یجوز من الضحایا، کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں، 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ العوراء البین عورها، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہوں، والعرجاء البین عرجها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوں، والمریضۃ البین مرضها، اور ایسا مریض کہ جس کا مرض ظاہر ہوں، والعجفاء التی لا تنقی، اور ایسا لاغر، ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں جو ہے وہ مغز موجود نہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4371۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان نستشرف العین والاذن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، اور اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ تو کان، دم یا چکی کا 1/3 سے زیادہ حصہ اگر کٹا ہے تو قربانی ناجائز ہے۔ کان ہے، دم ہے یا چکی ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہیں تو ان کی قربانی ناجائز ہے، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی زجر و توبیخ جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتن فلم یضحی، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ شخص ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث پاک وجوب قربانی کی دلیل ہے کہ ایسی وعید ترک وجوب پر جو ہے وہ آتی ہے، اگر کوئی بندہ واجب کو ترک کرے تو پھر ہی ایسی وعید آتی ہے۔ تو یہ 8 احادیث پاک جو ہیں وہ میں نے بیان کی، جن کے اندر ذوالحجہ کے جو ایام ہیں ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، اور جن کے اندر قربانی کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، اور کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے ان جانوروں کا ذکر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔